السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں جو آپ کے اس جہان میں بھی کام آئے گی اور اگلے جہان میں بھی کام آئے گی۔ چند دن ہوئے اسلام آباد کے ایک پروفیسر صاحب ہیں، غالباً ریٹائر ہیں، وہ اپنے یوٹیوب چینل میں یہ بتا رہے تھے کہ جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان ہے۔ وہ اس طرح کسی کی وہ بات بتا رہے تھے کہ فلاں شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، اس کا نام بھی لے رہے تھے، اس کو کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، خدا مجھے بخش دے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، جاؤ اپنے گھر اور اللہ سے کہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔ تو مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، کس راستے پر لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ اپنی دکانداری چمکانے کی خاطر ایسی کہانیاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا کو معاف کر دیں اور خود جنت میں چلے جائیں، حالانکہ اس کا پتہ نہیں کیسا کردار ہے، کیا وہ چور ہے، کیا وہ ڈاکو ہے، کیا وہ اغوا کرتا ہے۔ تو پروفیسر صاحب، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہو۔ قرآن شریف اور سنت رسول ہمارے پاس ضابطہ حیات ہے، اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر ساری عمر لوگوں کا مال کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، تاوان لیتا ہے، لوگوں کا حق چھینتا ہے، چگلی کرتا ہے، بدزنی کرتا ہے، بغض سے کام لیتا ہے، کینہ پرور آدمی ہے، وہ ناحق قتل بھی کرتا ہے اور ناحق فیصلے بھی کرواتا ہے، تو وہ کیا جنت میں جانے کے لیے یہ کہے گا کہ میں نے سب دنیا کو معاف کر دیا؟ تو یہ تو بالکل عجیب و غریب فلسفی ہے۔ ایسی فلسفی سے لوگوں کو خوش کر کے اپنا کاروبار چلانے کی مذموم کوشش جو ہے، یہ پلیز نہ کریں۔ رزق خدا نے دینا ہے، بات صاف اور سیدھی بتائیں کہ اصل اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ دو حقوق ہیں انسانی کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حقوق، میں اپنے حقوق، اگر کوئی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کی اتنی زمین لے لی ہے، فلاں شخص کا ڈاکہ مار کر لاکھوں کا مال چرا لیا ہے، فلاں شخص کو میں نے قتل کیا ہے، فلاں شخص کو میں نے جھوٹا مقدمہ بنا کر اس کو اتنا جرمانہ کروایا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو معاف کر دیا سب کو، اب تو ہی مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں ہوگا پروفیسر صاحب۔ وہاں اللہ فرمائے گا کہ جس شخص کا آپ نے جرم کیا ہے وہ اگر تجھ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر آپ کو معافی مل سکتی ہے، اگر وہ نہیں معاف کرتا تو پھر آپ کو معافی نہیں ہے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس شخص کی نیکیاں جو ہیں، جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے تم نے، اس کی نیکیاں، اس کی جو بدیاں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، اور آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ تو اس قسم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا کہ اس قسم کے جرائم جو ہے، جو میں نے گنائے ہیں ابھی، یہ پاکستان میں عام ہے۔ پاکستان میں چھوڑو، پوری دنیا میں عام ہے۔ اگر اس طرح لوگ جنت میں جانے لگے تو پھر جن کے حقوق غصب ہوئے ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن خدا تعالیٰ عادل بھی ہے، عدل بھی کرتا ہے۔ وہاں پر انصاف ملے گا۔ جس کا آپ نے نقصان کیا ہے، وہ اس کو نقصان آپ کو پورا کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک شخص کو آپ زبردستی اسے بتا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 لاکھ دے دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو وہ بتا لے کر آپ آخر میں کہیں گے کہ خدا تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے اور کیسی فلاسفی ہے جی؟ یہ